کہنا ساقی کو سردا کیا کہنا ساقی کو سردا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو او سینے لاندا گیا تے بخشاندا گیا محمد کیا کہنا ساقی کو سردا کیا کہنا ساقی کو سردا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے بہت بھاری تعداد دے اندر اللہ پاک نے اپنے گھر دے اندر مسلمانوں نو جمع فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو امام الانبیاء والی بطحا سید المرسلین امام المجاہدین آقا دو جہاں آمنہ دے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا کتنا پیارا نبی کتنا عظیم نبی کتنا زبردست نبی سیرت بھی اللہ صورت بھی اللہ چلنا بھی اللہ اٹھنا بھی اللہ سونا بھی اللہ قیام بھی اللہ رکوع بھی اللہ تشہد بھی اللہ اخلاق بھی اللہ شجاعت بھی اللہ سخاوت بھی اللہ عدالت بھی اللہ تلوار بھی اللہ جہاد بھی اللہ ساری زندگی میرے سونے نبی پاک دی اللہ ترین ہے اس اللہ ترین نبی پاک دے امتیاں پیار محبت نہ پڑھو الحمدللہ
میرے بھائیوں دوستو، میں تو پہلے بڑے بڑے بہترین اور بڑے بڑے زبردست خطابات ہو گئے، میں تو خود بھی بڑا بہترین نہیں، میرا قد بھی اتنا بہترین نہیں، میری قوم بھی اتنی بہترین نہیں، میری بولی بھی اتنی بہترین نہیں، علم بھی بڑا ناقص ہے۔ تسی بھائیاں نے بلا لیا ہے اور خوشی بہت ہو رہی ہے کہ کافی ماشاءاللہ مجمع زیادہ بہترین مجمع ہے، اور اتنے بڑے عالمات خطیباں دے وچ اے جتنے میں تو بعد چاؤنے یا پہلے انہاں دی مثال انج سمجھو کہ جی میں سارے ایٹم بم بان تے میری مثال انج ہے جی میں نکڑی جی بمبڑی ہے۔ یہ سارے ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب ہیں، میں تو بعد مولانا منظور صاحب آ رہے ہیں اور شاہ صاحب آ رہے ہیں۔ انج سمجھو کہ جی میں من پسند ایک مٹھائی ہوندی ہے، من پسند ایک ہوندی ہے برفی، ایک ہوندا ہے گلاب جامن، بڑیاں بڑیاں تسی مٹھائیاں کھا چکے ہو تے بڑیاں اعلیٰ ورائٹیاں دیاں کھانیاں ہیں، تے میں تے من پسند بھی نہیں نہ میں لڈو برفیاں، میں تو میرے بھائیو بوندیاں تے نمک بارے لیکن بڑا خوشی دی گل ہے کہ تسی اعلیٰ ترین مٹھائیاں کھان دے چکراں چ پہلے بیٹھے ہو، پھر کھا بھی چکے ہو، تے ہن تسی جلیبی لے ماشاءاللہ شروع ہو گئے نے۔ اللہ تانوں جلیبی کھاون دی بھی توفیق دے۔ لیکن ایک گل ذہن وچ رکھ لینی ہے، ہاں تے میں طالب علم، بڑے بڑے نیک لوگاں دیاں عالماں دیاں جتیاں اٹھاون والا، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں ہاں اہل حدیث، اہل حدیث دی مجبوری ہے کہ بات جتنی کرانگا بغیر ثبوت دے کوئی نہیں کرانگا۔ نوٹ رکھ لبیا ہے تے موضوع میرا کی ہے؟ آج دا میرا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید دا تعارف، قرآن مجید دی عظمت کیا ہوئے گی ذرا تعارف ہی سنا دینا، اور تعارف سناواں گا پورا، جتھے تسی تھک گئے اتھے بریک لا دیاں گا، تے جڑے میں تو بعد چاہنے ہیں نا جتنے بھائی انہوں نے ٹائم بھی انشاءاللہ نہیں دینا، کیونکہ تعارف ہی قرآن دا بڑا لمبا چوڑا، تہجد اتھے ہی پڑھنی ہے، کیوں جی پڑھو گے؟ اچھی انشاءاللہ نہیں ہوئی، ہاتھ کھڑے آ کر کے آکھو کہ ساری رات بمانگے تیرے حقلے واسطے۔ کیا بات لے باشم اچھا میرے بھائیو احساس ہو چنگا کٹاندے نے، چلو ریسٹ تو ہو جاتی 2 منٹ۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید دا تعارف ہے 3 سپارے بندن کل قرآن دے، توجہ کرے انشاءاللہ تعالی بڑی انشاءاللہ سارا قرآن ہی پڑھنا، پڑھنا ہی قرآن ہے، جی میں مجمع نظر آ رہے ہیں نا تے قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اللہ 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 کیا بات۔ قرآن مجید دا تعارف ہے کہ 3 سپارے بندن کل قرآن دے، 114 سورتاں بندیاں کل قرآن دیاں، 554 رکوع بندا کل قرآن دا، 3,46,598 حرف بندے کل قرآن دا، اور ایک واری جڑا قرآن مکمل کر کے پڑھ لوے، بھاویں 8ویں دن پڑھے، بھاویں 15ویں دن پڑھے، بھاویں مہینے بعد پڑھے، جڑا ایک واری قرآن مکمل کر لوے 2 ارب 18 کروڑ اللہ کو نیکیاں عطا کر لیں۔ تسی کہنا ہے اسی بڑے بیزی ہیں، بڑے مصروف ہیں، ساڑھے کو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ پورا قرآن کیویں پڑھیے۔ آؤ پھر ایک اور نکڑی دی بات سن لو، سبحان اللہ، تو دے تینوں جملہ دے وہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ایک واری کل واللہ پڑھ دے 10 سپاریاں دا ثواب، جڑا 2 دفعہ پڑھ دے 20 دا، جڑا 3 واری پڑھ دے پورے 30 سپاریاں دا ثواب۔ 2 منٹاں تو بعد میرا رب 2 ارب 18 کروڑ نیکیاں عطا فرما دیندا ہے اس آدمی نو جڑا 3 واری کل ہو اللہ احد پڑھ لیندا ہے۔ اتنی اعلیٰ کتاب دنیا میں کوئی نہیں۔
اور تھوڑی قسمت کیڈی چنگی ہے اہل حدیثو بھائیو، اللہ پاک نے دو بہت بڑے انعام دیتے، ایک انعام قرآن مجید، ایک انعام محمد کریم۔ میں تذکرہ دوواں دا ہی کرنا ہے، پہلے قرآن دا تعارف، پھر محمد پاک دا تعارف، اور انشاءاللہ تعالی وعدہ لے چکا ساری رات تھوڑے ڈنڈے نہیں چاہیے۔ یہ ڈرا ڈرو رہا، ویسے میں جلدی انشاءاللہ ایڈی لمبی چوڑی تقریر جمعہ میں تو ہوندی نہیں، یہ تو ویسے مڈ بنیا ذرا پکے تو ہو جاوے۔ بھائیو قرآن مجید دے تعارف وچ گل بھی آمدی ہے کہ قرآن مجید دا نام کی ہے، کیوں جی عالم بندے نہ بولن جڑے میرے رنگے ہیں نا بیچارے اجاڑ قسم دے ان پہاڑ، او دسو قرآن مجید دا نام کی ہے؟ قرآن دا اے کتاب دا کی نام ہے؟ او اچھی دا بولو، کتاب دا کی نام جڑی روزانہ پڑھ دے ہو، اس کتاب دا نام کی ہے؟ اور کی نام ہے؟ او سن لو میرے دوستو، ذاتی قرآن مجید 8 نام ہیں، 8 صفاتی نام قرآن دے 17 ہیں، 8 تے 17 25 قرآن مجید دے نام ہیں، اور جتنے میں نام پڑھاں گا پہلے نام دساں گا پھر ان دی دلیل دیاں گا اللہ دے فضل و کرم نال قرآن دے وچوں۔ ہائے ہائے، پہلا ذاتی نام کی ہے؟ القرآن۔ دلیل کی ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ رحمان اللہ پاک دی ذات، جس نے علم دیتا قرآن مجید دا، جس نے سکھایا قرآن، پہلے نام دسے پھر ان دی دلیل دیتی ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ دوسرا نام الکتاب، دوسرا ذاتی نام قرآن دا الکتاب۔ انہوں کتاب بھی کہیں دین، کدی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا کرو اپنے بچیاں نو، ہوئے بچیو کتاب لے آؤ، بچے آسن کتاب کیڑی؟ فرمایا قرآن لے آؤ۔ انہوں نے سمجھا دیو کہ قرآن دا نام کتاب بھی ہے۔ دلیل کی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین۔ اے بڑی اعلیٰ کتاب ہے، لا ریب کتاب، زبردست کتاب، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اے آئی کس واسطے ہے؟ فرمایا متقین لوگوں کو ہدایت بخش دی ہے، بہت شان والی کتاب ہے۔ اس آیت دے اندر قرآن نہیں آیا بلکہ قرآن دی جگہ پہ کیا ہے ذالک الکتاب۔ اے دوسرا ذاتی نام ہے قرآن دا، جی میں میرے نبی دے ذاتی 2 نام ہیں، محمد اور احمد، باقی صفاتی نام ہیں۔ صفاتی نام ہی گن دیاں گا، جدو تو اباسیاں ختم شروع کر دیتی ہیں پھر بس کر دیاں گا، کئیاں نو اباسیاں شروع ہو جاندی ہیں بیٹھے بیٹھے 3 گھنٹے کنجریاں دا شو ویندا ہے، نہیں تھکدا۔ قرآن پڑھن والا قرآن شروع کر دیندا ہے، جناب انہاں نو یا اباسیاں شروع ہو جاندیاں تے یا پھر نیندر شروع ہو جاندی ہے تے یا پھر اکٹھے ٹر پوندن کسے علاقے نو اکٹھے۔ میں کہو کتھے جا رہے ہو؟ اگر پیشاب آیا میں کہا 7 نو، ایک ادھر نو پیشاب ہوندا ہے، ایندا مان ہے مولوی نو ہٹانا چندر پہ بس گیا۔ بڑے بڑے طریقے ہوندے لوگاں نو مولوی نو پیچھے ہٹاون۔ ہائے ہائے۔ تیسرا نام الفرقان۔ فرقان دا معنی کی ہے؟
وہ فرق کر دینے والی کتاب. پتہ نہیں ماں کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے، برا کون ہے، بیوی کیا ہے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، برادری کیا ہے، رشتہ دار کون ہے، سارے دے حقوق الگ الگ فرق کر کے دس چھڑیا. قرآن مجید نے پتہ لگا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کی ہے، سچ کی ہے. اور میرے بھائیوں توحید کی ہے، شرک کی ہے، سنت کی ہے، بدعت کی ہے. قرآن دے آیا ہر چیز کا فرق واضح ہو گیا. اور میرے بھائیوں کیا بات ہے قرآن مجید دی. پڑھیا قرآن مجید ابو بکر نے صدیق بن گیا، پڑھیا قرآن مجید عمر نے فاروق اعظم بنیا، اور پڑھیا قرآن مجید عثمان نے ذوالنورین بن گیا، اور پڑھیا قرآن مجید. آج فرق آ گیا کہ نہیں؟ پہلے عام بندے پھر خاص ہو گئے. اور پڑھیا قرآن حضرت علی نے حیدر کرار بن گیا، پڑھیا قرآن بلال حبشی نے مؤذن رسول بن گیا، اور پڑھیا قرآن صحابہ نے جنت دے مہمان بن گیا. میرے بھائیوں تیسرا ذاتی نام قرآن دا الفرقان. تسی کہنا ہے اہل حدیث ہوندا جڑا دعوت یعنی دلیل رکھے. دلیل سنو. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات، اللہ دی ذات بڑی بابرکت ہے. کیوں برکت والی اللہ دی ذات ہے؟ فرمایا نزل. اور نازل کی ہویا ہے، بولو نازل کی ہویا ہے قرآن. لیکن اتنے قرآن دا لفظ نہیں آیا ہے، قرآن دا نام، لیکن کی آیا ہے نزل الفرقان. آئے قرآن مجید اللہ پاک نے نازل فرمایا، لیکن لفظ قرآن نہیں آیا. قرآن مجید دا نام آیا ہے. نام کی ہے قرآن دا الفرقان. بس آج آپ قرآن ہی پڑھنا. ہائے ہائے. قرآن مجید دا ذاتی نام الذکر. آئے نصیحت، بہت بڑی نصیحت ہے قرآن میں. دلیل کی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرمادن کے اسی نازل فرمائی، اسی نازل فرمائی. کی نازل فرمائی؟ نایت کوئی بات نہیں آئی. اللہ سائیاں قرآن دا لفظ پہ آیا نہیں ہے تو نازل کی کیتا ہے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. اور نازل کی کیتا ذکر. فرمایا اس ذکر نو نازل بھی اسی کیتا ہے اللہ پاک فرماندن، اور ان دی حفاظت بھی ساڈے ذمے. اس واسطے تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، ساریاں کتاباں بدل گئیاں، لیکن قرآن دی حفاظت اللہ دے ذمے ہے. قرآن بدلیا نہیں ہے تو نہ بدلے گا. آئیو میرے بھائیو اللہ اکبر. نہ قرآن ختم کوئی کر سکے گا. ایک بادشاہ اٹھیا، اس نے سارے علاقے دے قرآن منگوا کے یکدم جلا دیتے. دوسرے علاقے دے قرآن منگوا کے وہ بھی جلا دیتے. تیسرے علاقے دے قرآن مجید منگوا کے وہ بھی جلا دیتے. وزیر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حکمران جی، کہنے لگے جی گل کی ہے؟ آخر لگے ہوئے تسی ختم کر نہیں سکتے، اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، یا تو پوری دنیا دے مسلمانوں ختم کر دیو، پوری دنیا دے مسلمانوں ختم کر دیو. اور تسی علاقے دے قرآن ختم کرے گا، اپنے ملک دے قرآن ختم کرے گا، دوسرے ملکیں جو قرآن پھر آ جائے گا. اگر تو ساری دنیا دے وچ قرآن ختم کر دے گا، حافظ قرآن مسلمانوں دے چھوٹے چھوٹے بچے وہ جدو قرآن پڑھن گے، مسلمان عالم انہوں پھر قرآن لکھ لین گے، اور قرآن ختم کوئی کر سکتا نہیں. کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ
نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی کتاب ہے، ان دی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لی، تو سونے نبی پاک دی بھی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی. نبی پاک دی بھی، ایک نبی ہوندا ہے، نبی تو ویسے سارے ہیں لیکن اچا درجہ رسولاں دا ہے. رسول تے نبی دا فرق ہی ہے، نبی وہ ہوندا ہے جڑا آئی ہوئی شریعت پہلی آئی ہوئے تے اگے چلا دے وے. رسول ہوندا ہے کہ جڑا نوی شریعت لے کے آوے تے او اگے لانچ کرے. پھر رسولاں دی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لئیے. کوئی رسول دنیا دے اندر شہید نہیں ہویا، نہ انہوں قتل کیتا گیا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جدوں بھی آیا کہ نبی قتل ہونے بغیر کسے قصور دے، لیکن انج نہیں آیا کہ رسول بھی کوئی شہید ہو گیا یا رسول قتل ہو گیا. اس واسطے میرے نبی پاک نے 28 غزوے لڑے لیکن تبھی موت میرا نبی دنیا تو گیا، شہادت دی نہیں. اس واسطے کہ رب نے فرمایا سونیا اگر میں تھانوں میدان جنگ دے اندر شہید کر دیواں، لوگ کہن گے کہ اللہ دی حفاظت اج اسی اپنے ہاتھ نہ مٹا دیتی. خالد بن ولید نے بھی تا موت نہیں آئی شہادت دی میدان جنگ میں، کیونکہ اللہ نے انہوں نے اپنی تلوار کیا ہے. لوگ تانا نہ مار چھڈنا اللہ دی ذات نو، اللہ اپنی توہین برداشت نہیں کردا. فرمایا نشان تا تیرا بہت زیادہ ہے لیکن شہادت دی موت نہیں خالد نو آئی، کیونکہ انہاں لوگوں نے تانا مارنا سی کہ اللہ دی تلوار نو ختم کر چھڑیا. ہائے ہائے کیا بات ہے! قرآن دی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لئی اور نبی پاک محمد پاک رسول دی بھی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لئی. بڑے بڑے پروگرام بنائے گئے لیکن میرے نبی دا کوئی وار بھی ونگا نہیں کر سکے. کیا بات! پنجواں نام قرآن مجید دا التنزیل. اے قرآن مجید دا نام ہے. کدی کدی بیٹھے کرو نا تے آ کیا کرو، اے مسیح تے بہ جاؤ، پکا لو سارے نام. ویسے میں مطلب علم تو نہیں رکھدا لیکن مطالعہ رکھنا تھوڑا بہتا. آج جڑی میں نام دس رہا نا یہ شاید پہلے تسی کسے مولوی کو گھٹ ہی سن سو، کیونکہ وڈے وڈے مولوی ہوندے نے وڈیاں وڈیاں تقریراں کردا. میں نکڑوں جا مولویاں نکڑی دی تقریر کرنا تے اس واسطے پکا لو تے بیٹھے بیٹھے آ کیا کرو، اوے تنزیل چاہ لیا. اور میرے لیے بھی ویکھ لو، اور مینوں کوئی گل نہیں، انہیں اتنے میرے کول ہی آنا تو مینوں تو ویکھ. اچھا مینوں نہیں ویندے ہو؟ جی مینوں نہیں ویندے ہو تو میں چھٹی کر جانا، تو جی ویکھ دے ہو تو پھر پڑھنا، کیونکہ جدو تسی میرے لو نظرہ موڑو گے تو توجہ بھی مڑ جائے گی. تو جی توجہ بھی مڑ جائے گی تو سفر جننے مولوی آئے نا سب تو زیادہ لمبا میرا سفر ہے. تو تسی میں نہیں پہ ویندے یا میں ہاں کوڑا انہاں سارے مولویاں جو میں ہاں کوڑا میں تو شک پوندا ہے. اچھا بہرحال جو اللہ نے بنایا ٹھیک بنایا لیکن مینوں ویکھو تاکہ تھوڑی توجہ بھی میرے چ رہے. التنزیل ہائے اے قرآن مجید کا نام ہے. بیٹھے بیٹھے کیا کرو، وہ بچیا تنزیل دا، وہ آکھے گا ابو وہ کہ ہے قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید کا ذاتی نام ہے. قرآن باویں نہ ہی کرو، التنزیل چوکلا التنزیل. اللہ اکبر. تسی کہنا دلیل، ہن دلیل سن لو. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے اللہ اے جڑی تنزیل ہے اے کسے چودھری نے نہیں بھیجی، کسے بڑے نے نہیں بھیجی، کسے چھوٹے نے نہیں بھیجی،
کسی قاری عالم نے نہیں بھیجی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئے ہائے انہوں اللہ پاک نے بھیجے اللہ پاک نے تے اللہ پاک کی بھیجے قرآن مجید یہ لفظ قرآن نہیں آیا قرآن دی جگہ تے کی آیا ہے لتنزیل اے قرآن دا پنجواں نام ہے ذاتی چھواں نام ذاتی قرآن مجید دا الحق لے کے آیا جبرائیل حق جس نبی تے آیا حق جس امت تے آیا حق جن نے پڑھیا قرآن حق جن نے عمل کیتا حق جو حق تے چل دے گئے کل قیامت نو اے حق اللہ دے سامنے جھگڑا کر کے بندے نو جنت پہنچا دے گا سبحان اللہ الحق چھواں ذاتی نام ہے قرآن مجید دا دلیل کی ہے ام یقولون نفترا بل هو الحق ہائے ہائے جڑی گل کراں گا ثبوت دیاں گا کیوں ہاں اہل حدیث اوری نظر نال اہل حدیثاں غریباں نو نہ ویکھیا کرو ہر گل قرآن حدیث دے مطابق کر دے جڑا قرآن حدیث دی گل ہی نہیں کردا وہ اہل حدیث ہی نہیں اللہ 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 ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك لعلهم يهتدون اللہ دی طرفوں حق آیا اللہ دی طرفوں فرمایا لوگو جڑا اس حق نو پڑھے گا مطالعہ کرے گا تفسیر پڑھے گا حفظ کرے گا عمل کرے گا فرمایا لعلکم یہتدون وہ ہدایت پا جائے گا جڑا ہدایت پا گیا وہ جنت پہنچ جائے گا اتنا بڑا حق ہے کہ پڑھن والے انو جنت پہنچائے گا سبحان اللہ سبحان چھواں نام کی ہے الحق ستواں نام کی ہے قرآن مجید دا احسن الحدیث کدی بیٹھے بیٹھے آکھیا کرو اپنے باڑاں نو او پوترو جا احسن الحدیث چوک کے لیا وہ باہر تے ایک باری پریشان ہو جائے گا اے آج پکا لو نا سارے اے آج میں تہاڈا استاد ہاں تسی سارے شاگرد نے تسی آنا بڑے بڑے پڑھے لکھے گریجویٹ اسیاں تو ان پڑھ جا مولوی تو سانو آنا میں استاد ہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نا ایک جٹ بندے کو پوچھا امام بخاری نے آئے جس بندے نو 3 لاکھ زبانی حدیث یاد ہے ایڈا وڈا استاد تے او کہندا ہے او جٹ صاحب کئی پاد کے پانی لا رہا سی کہندا ہے کہ کتا کدو جوان ہوندا ہے کہندا جدو ٹنگ چا کے پیشاب کرے وہ ایک باری آیا اس علاقے دے وچوں امام صاحب کھڑے ہو گئے انہوں لبڑے تبڑے نو اپنی مسند تے بٹھایا شاگرد تہان امام مسلم جیسے امام ابو داؤد جیسے امام ترمذی جیسے شاگرد بھی لاجواب تے استاد بھی تے او کہن لگے استاد جی اتنے بڑے شان والے تسی ہو تے تسی جٹ خموس نو پہ باندھے ہو اپنی مسند تے کہن لگا میرا استاد ہے تے جنہ اتنے نا دسے چاہنو انہوں استاد نہیں من دے ہو منو ایتھے منیا نے کہ نہیں مان لو استاد جننے بیٹھے ہو ہن میرے مطلب ہے ہن استاد سمجھ کے نا مطلب ہے اے بھلا میں کیوں بندا پیا تھانوں تاکہ کل مڑ استاد نو سدو
کیا بات ہے. اور تو استاد مینو بڑے بڑے بھائیوں نے مار لیا. شاہ صاحب نے استاد جی اور سنا. اللہ اللہ اللہ. اور نراش تو نہیں ہوندے اور میاں صاحب. اللہ اللہ. میں کی غریب استاد بننا ہے. 7واں نام ہے احسن الحدیث. دلیل کی ہے اللہ سبحان اللہ. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. کوڑے رومن نالو چپ چنگی ہے. جی کہنا نے تو ٹیٹ ہو کے تو کہو. تھوڑی سبحان اللہ سمانا تو گونج پہ جانی چاہیے. اچھی بڑھو سبحان اللہ. چاستا آئی ہے نا. کی دلیل ہے اللہ نزلہ ہے. اللہ نزلہ احسن الحدیث. اس اللہ نے نازل کی تھی کی احسن الحدیث. قرآن دا ذاتی نام احسن الحدیث بھی ہے. سبحان اللہ. 8واں ذاتی نام قرآن دا. میں تو واہ کچھ لکھے بنا کوئی ہے جنا کہ دلیل شلیل ہے کوئی نہیں. میں آ کے بہ جاندہ ہے نہ دلیل نہ کچھ. تو میں نے حالانکہ ہر چیز زبانی یاد ہے. جان کے ورکہ کھول کے بیٹھا کہ ذرا تو چیلنج تو دے سنو اس سے وقت آکھا جناب آئے چیز ہے. بھلا منہ چ بولو تو صحیح. میں اکثر آئے چیز بولو کا بھلا. بھلا استاداں کے شاگرد بول سکتے ہیں. اوے حافظ آبادیو آج آئے ہو کڑکی دے اندر ساری رات نے جنڈے چھڑنے تینو دسنے قرآن مجید دے نام کیا ہے اور پکا لو. کل کوئی کافر آ کے تینو سوال کرے تو انہوں جواب دے. وہ شرمندہ نہ کر سکے کہ قرآن مجید تھوڑی کتاب ہے اور اندہ تینو تعارف نہیں. سب تو پہلے تعارف دے اندر نام دسیا جاندہ ہے. ہاں دینا جناب انہاں دا کی تعارف ہے. وہ اینج نہیں آدھا میں رہنا حافظ آباد. وہ اینج نہیں آدھا میں کاروبار کرنا مطلب خاد دا. وہ سب تو پہلے کہے گا میرا نام مقبول ہے. قرآن مجید دا پہلا تعارف تھا ایو چلدا پیا نا نام. 8واں نام قرآن دا ہے برہان. آئے آئے دلیل. کی دلیل ہے؟ سنو دلیل. یہ تو میں ویسے اپنے منہ چکیا ہے نا. ان دلیل کی ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان. اور پھر انہیں بھوک نکل جاوے تو بلوچ بعد بعد بعد. توجہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین. ایتھے آمنو نہیں کیا. او لوگو او کافرو مسلمانوں یہودیوں عیسائیوں مجوسیوں ہندوؤں سکھوں کراڑوں بودھ مت منگل مت پتہ نہیں کی مت او متو او سنیوں وہابیوں بریلویوں سارے لوگوں یا ایوہ الناس. او لوگوں اللہ فرماندہ ہے قد جاءکم برہان من ربکم.
اللہ پاک نے ایک برہان نازل کیتے، یہ تو قرآن دا لفظ نہیں آیا، اللہ کے نام آیا ہے، کی آیا ہے؟ برہان۔ اے اللہ نے برہان دلیل نازل کیتی ہے، او کتھوں آئی ہے؟ تواڈے رب دی طرفوں آئی ہے۔ اے ہے ذاتی 8 نام، صفاتی 17 نام۔ اگر ادھر چلے گئے تو ساری مطلب بھائیاں دا وقت میں سارا ہی کھو بواں گا۔ ہن سن لو تھوڑا جا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ماڑا جا تعارف، کیونکہ جس رسول تے قرآن مجید نازل ہویا اس رسول دا بھی تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ربی پہلا چڑھیا تے نہ ہوئی جس دن محمد پیارے دا چمکارا وجیا، ہویا مرغ دی بانگ تیجی دا ویلا تے دن پیر مطلب دا دربار سجیا، 50 دن ہوئے ابرا ظالم لے ہاتھیاں آن بدکار گجیا، سرئی تے 30 منٹاں جے برج حمل تھی اگے لنگ کے روشنائیاں وکھائیاں، صبح جا سہائی تے حساس کے شبنم نے خوشخبریاں سارے جگ نوں سنائیاں، یکم جیٹھ دی یعنی دن جیٹھا جیٹھوں، کیونکہ اگے قرآن مجید دا تعارف سی، ہن نبی دا تعارف تاں واسطے آواز تھوڑی جی چینج کیتی ہے تاکہ تھانوں فرق محسوس ہوے بھی ہن ہور کوئی تعارف ہے۔ جے میں اس سے آواز پڑھدا رہندا تے مڑ تھانوں مطلب سمجھ نہیں سی لگنی۔ یکم جیٹھ دی یعنی دن جیٹھا جیٹھوں، سن بکرمی سی 628، ہائے سانو اہل حدیثاں نوں برا کہندے ہو، تانوں کی پتہ نبی پاک دا تعارف؟ سانو یہ بھی پتہ جدو رسول اللہ دنیا میں آئے تھے 628 سی، آج 2009 ہے، اجے یہاں تو انہوں نے پتہ نہیں، سندا جا ساری نات، اے پیدائش نامہ ہی میرے رسول دا۔ ربی پہلا چڑھیا تے نہ ہوئی جس دن محمد پیارے دا چمکارا وجیا، ہویا مرغ دی بانگ تیجی دا ویلا، دن پیر مطلب دا دربار سجیا، 50 دن ہوئے ابرا ظالم لے ہاتھیاں آن بدکار گجیا، سورج تے 30 منٹاں جب برج حمل تھی اگے لنگ کے روشنائیاں وکھائیاں، صبح جا سہائی تے حساس کے شبنم نے خوشخبریاں سارے جگ نوں سنائیاں، یکم جیٹھ دی یعنی دن جیٹھا جیٹوں، سن بکرمی سی 628، 571 سی سن عیسیٰ سندا، اپریل یونانی تاریخ 22، وقت 4 بج کے 20 منٹاں تے گھڑی مکی لوکاں جو شمسی بنائی، مروج گھڑی حال دی جو ہے چالو، 9 بج کے 57 منٹاں تے آئی، مرے باپ دا بیٹا اج تے جمیا، یتیم آیا جگ تے میرے اللہ اللہ۔ سادہ چنگا کٹا دے تھوڑا تھوڑا کٹایا کرو نا، میں بول نہ جاوے ہر شے۔ ہائے ہائے کیا شان ہے قیامت والے دن نا، ذرا بس میں مطلب ہے مختصر تاکہ بیچ نا حصہ پہ جائے۔ جمعے والے دن نا اتنی تقریر ہے، اللہ دا فضل ہے کہ جمعے والے دن تسی جدو پڑھاؤ نا جمعہ مڑ سمجھ جاوے، یہ 2 راپیاں لگ دیاں اللہ بندے ہو، ذرا تھوڑا جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ دے سامنے آن گے، اللہ دے سامنے میرا رسول بھی آئے گا، اللہ کہے گا اے میرے پیارے نبی جاؤ جنت میں چلے جاؤ، آپ بھی جاؤ، 70,000 بندہ بغیر حساب دے اپنے نال جنت لے جاؤ، سبحان اللہ۔ ایڈی وڈی گل ہے، کوئی نبی جنتی نہیں بنیا، اجے کوئی نبی جنتی نہیں بنیا، میرے رب نے قیامت والے دن جدو یہ بات دا اعلان کرنا ہے، کتنی خوشی دی بات ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام مسکرائے نہیں، پیارے نبی مسکرائے نہیں، چپاں وٹ گئے، نہ ہاں کیتی تے نہ کیتی تے نہ مسکرائے۔ ہن میں ذرا قرآن دیا تا پڑھوں گا، سبحان اللہ پڑھ لو ایڈوانس۔ بھلا میرا نبی ایڈی وڈی گل سن کے 1.25 لاکھ بندہ میرا رب کہندا بغیر حساب دے جنت لے جاؤ، لیکن پھر بھی میرا رسول مسکرا نہیں رہے۔ اللہ اللہ بھلا کیوں نہیں مسکرا رہے؟ اجے میرا نبی راضی نہیں ہویا۔ اللہ اللہ قرآن مجید کی بیان فرماندا ہے، حریصن، آئے اچھی بول اچھی، حریصن علیکم بالمؤمنین
بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے نبی حریص ہی بڑے آن. اللہ دے 70,000 بندیاں نو جو میرے نال بغیر حساب دے ٹور رہے ہیں, اللہ تو جو رب ہوئے تینوں کی مشکل ہے؟ آئیو میرے سونے اللہ میرے امتی بغیر حساب دے جنت دے وچ محمد پاک نال ہور ٹور دے. تے اللہ فرمان لگے سونے جے میں ہور ٹور دے ماں پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا میں نبی راضی ہو جاواں گا. اللہ اکبر. یار کتنی شان ہے میرے نبی دی کہ میرے رب میرے نبی نو مسکران واسطے تے پتہ کی اعلان کیتا ہے؟ او حافظ آبادیو تیرا دل ٹھر جائے گا, تیرے دل دے اوتے فریجاں پوریاں لگ جانیاں, پوریاں فریجاں تیرے دل تے لگ جانیاں, ٹھڈیاں ٹھار پھرنیاں لگ جانیاں جڑی میں ہن گل کرن لگا. اور گل آندی کتھے ہے؟ مسند احمد کتاب کیڑی ہے جس دے اندر 30,000 میرے نبی دیاں حدیثاں. علامہ البانی نے, علامہ حاکم نے, علامہ حیثمی نے اس حدیث نو صحیح لکھیا ہے. میرے نبی دی ہجرت تو بعد اللہ پاک فرماندے 70,000 بندیاں دی لین لا لو, ہر بندے کے 70,000 بندیاں دی پھر لینا لا لو. اے پتہ ٹوٹل کنے بندے بن گئے؟ او گریجویٹو تھانو حساب جبدے نہیں آونا. اے غریب تو پوچھو 4 ارب 90 کروڑ 70,000 بغیر حساب دے, یعنی تقریباً 5 ارب بغیر حساب دے میرے نبی دی چاہت اللہ پاک اتنی قبول کرے گا بغیر حساب دے 5 ارب امت محمدیہ جنت میں چلی جائے. پھر قرآن مجید سفارش کرنی ہے, پھر روزے شریف نے سفارش کرنی ہے, پھر کاریاں نے سفارش کرنی ہے, پھر چھوٹے بچوں نے سفارش کرنی ہے, پھر مجاہدین شہیداں نے سفارش کرنی ہے. آئے میرے بھائیو مینوں یہ جو لگتا ہے کہ 4 حصے جنت دے, ایک حصہ ساری امتاں جنت جان گیاں, باقی 3 حصے امت محمدیہ جائے گی. آخر دعوانا الحمدللہ.